بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ مومنین اکرام، آج کا خطبہ شعبان کی اہمیت اور شعبان کے اعمال کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اگرچہ آج 8 شعبان ہے، یہ خطبہ اول شعبان میں ہونا چاہیے تھا، مگر کیونکہ میں پچھلی ویک تھا نہیں، اس لیے آج وہ قضا پوری کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے شعبان کے بارے میں ہے کہ شعبان حضور کا نام ہے، حضور پاک کا ایک نام ہے شعبان، لہذا حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور کا نام بھی شعبان ہے اور شعبان مہینہ بھی حضور کا ہے، جیسا کہ اللہ کا نام بھی رمضان ہے اور رمضان مہینہ بھی اللہ کا ہے، بتا چکا ہوں پہلے۔ تو یہ ایک بات آج اضافہ ہو جائے معلومات میں کہ شعبان حضور کے نام سے ماخوذ ہے۔ حضور کے جو لقب آپ نے دیکھے ہیں 99، یا اللہ کے جو نام 99 دیکھے ہیں قرآن کے ابتدا یا انتہا میں، تو عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ٹوٹل نام 99 ہیں اور حضور کے ٹوٹل نام 99 ہیں، حالانکہ یہ چند ہیں۔ ویسے جو حضور کے نام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو حضور کا روضہ ہے، جو مسجد ہے، اگر آپ مسجد میں دیکھیں تو کم از کم 127 سے زیادہ نام تو وہاں لکھے ہوئے ہیں حضور کے، اور ایک مرتبہ میں لکھ کر لے آیا تھا اپنے قلم سے، وہاں سے میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں۔ حضور کے 127 نام کم از کم وہاں پر ہیں، کچھ وہ بھی ہیں کہ جو سائیڈوں میں ہیں، اگر وہ ملا دیے جائیں تو 150 نام بنیں گے حضور کے، جو حضور کے روضے کے پیچھے لکھے ہوئے۔ یہ ایک بات آج ذرا واضح ہو جائے کہ شعبان حضور کا مہینہ ہے، شعبان حضور کا نام بھی ہے۔ دوسری بات شعبان کے بارے میں جو عرض کروں گا، حضور نے فرمایا اگر کوئی شعبان میں صرف ایک روزہ رکھ لے تو اللہ قسم کھاتا ہے کہ اسے جہنم میں نہیں جلائے گا۔ کم از کم شعبان میں ایک روزہ ضرور رکھنا چاہیے، غرۃ شعبان میں ہو، وسط شعبان میں ہو یا آخر شعبان۔ تیسری بات، روزوں میں سے جو ہائیلی ریکمینڈڈ روزے ہیں، ایک وہ منڈے کے دن کا روزہ ہے شعبان میں، پیر کا، اور ایک خمیس کا یعنی تھرسڈے کا، جمعرات کا۔ یہ 2 روزے بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہیں، اور 2 قسم کے اور روزے ہیں، 13، 14، 15 شعبان اور آخر شعبان 27، 28، 29، ہو سکتا ہے 30 بنے کہ نہ بنے، تو کم از کم آخری 3 اور بیچ والے 3 اور جمعرات اور سوموار، یہ روزوں کی اہمیت ہے شعبان میں۔ چوتھا مطلب جو آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک نماز ہے جو 12 رکعت ہے۔ ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوتی ہے فاتحہ کے بعد۔ یہ نماز مستحب ہے دوران شعبان، خاص طور پہ اوائل میں روایات لکھی گئی ہیں، مگر کسی بھی دن آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت نماز۔ 12 نہ پڑھ سکیں تو اسی ترتیب سے 2 رکعت، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ یہ نماز کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی نمازیں ہیں۔ اب ذرا 5واں مطلب ڈیٹس کے بارے میں آ جائیے، اس کی تاریخیں۔ غرۃ شعبان یعنی اول شعبان یا 6 شعبان کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے۔ اہل ایران 6 کو مناتے ہیں، اہل عراق پہلی کو مناتے ہیں۔ ہمارے جو ہندوستانی پاکستانی بھائی ہیں یہ 2 مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جمادی الثانیہ میں بھی ایک اور تاریخ بھی
جمادی الاولیٰ میں منائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں 2 مرسوم ہیں زیادہ، پہلی شعبان یا 6 شعبان۔ 3 شعبان کو ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام ہے، اور آپ کی ولادت پاک میں جو معجزے ہوئے، ان معجزات میں 3 فرشتوں کی شفا یابی ہے۔ ایک کا نام تھا فطرس، 2 نام لکھے گئے ہیں، فطرس بھی لکھا گیا ہے، فطرس بھی لکھا گیا ہے۔ فطرس زیادہ لکھا گیا ہے، فطرس کم ہے۔ ہمارے ہاں البتہ غلط بولتے ہیں، ہمارے ہاں دونوں نہیں بولتے، نہ فطرس نہ فطرس، یا فطرس بولیں گے یا فطرس بولیں گے، دونوں غلط ہے۔ تو یہ فرشتہ ایک ہے، اور ایک ہے سائیل، صاد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں، صاد الف حمزہ یہ لام۔ ایل کا معنی تو میں بتا چکا ہوں دروس قرآن میں، آپ سے بلکہ گزارش بھی کروں گا کہ کل فجر کے بعد بھی انشاءاللہ، کل 4 بجے فجر ہوگی، پرسوں بھی 4 بجے ہوگی، دونوں دن باہر بھی جانا ہے اور باہر سے آنا بھی ہے، مگر میں انشاءاللہ وقت پہ آؤں گا۔ 4 بجے ٹھیک فجر کی نماز ہوگی، اس پہ تشریف لائیں، اور 4:15 بجے انشاءاللہ درس سے قرآن شروع ہو جائے گا، کل بھی پرسوں بھی۔ کل 22واں درس ہے، جو 1 جنوری 2014 کو شروع ہوا تھا، پچھلے ہفتے بالکل نہیں ہو سکا، تو اس میں گزارش کروں گا کہ ہفتہ اتوار کی جو فجر کی نماز ہے اس میں ضرور تشریف لائیں، بچوں کو بھی لے آئیں۔ دروس قرآن میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ ایل کا معنی اللہ ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اصل میں تھا اسرافیل، وہ کثرت استعمال سے، جیسے جبرائیل کو بھی جبریل قرآن میں ہے، جبریل، یہ عربی یا ہبرو میں، یہ ہبرو کے لفظ ہے، ہبرو میں عبرانی میں ایل کا جو لفظ ہے اسرائیل، یعنی عبداللہ، اسرا کہتے ہیں ہبرو میں عبد کو، ایل یعنی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے، اسرائیل، عبداللہ۔ تو ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، سائیل۔ اسی طریقے سے ایک اور فرشتہ ہے، اس کا نام ہے دردائیل۔ یہ 3 فرشتوں کو امام حسین علیہ السلام سے شفا ہوئی ہے ولادت سے۔ یہ 2 تاریخیں ہوگی، تیسری تاریخ شعبان کی 8 عیدیں ہیں شعبان میں، بس یہ سن لیجئے، اسی پر خطبہ ختم ہو جائے گا۔ شعبان میں کتنی عیدیں ہیں؟ 8، اور کوئی معصوم کی غم کی تاریخ نہیں۔ شعبان یہ واحد مہینہ ہے ہمارے شیعوں کے لیے کہ خوشی ہی خوشی ہے، حالانکہ ہمارے شیعہ اکثر لوڈ جو ہے وہ رجب پہ ڈالتے ہیں، بلکہ غمی میں بھی خوشی کر لیتے ہیں غلطی کی وجہ سے۔ 25 رجب کو اگر ویکنڈ آ گیا تو باب الحوائج کی مجلس بھول جاتی ہے، وہ کنڈے پکا لیتے ہیں۔ اس دفعہ بھی کنڈے پکائے تھے، 28 رجب کو بھی کنڈے پکائے لوگوں نے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ خوشی میں خوشی اور غمی میں غمی کرنی چاہیے۔ تو شعبان کے مہینے میں دوسری تاریخ 3 شعبان، جس کی اہمیت عرض کر دی، اور 4 شعبان حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یہ بھی بہت بڑا دن ہے، 4 شعبان جو گزر گیا ہے، اس دن میں بھی حضرت عباس کے صدقے میں بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 5 شعبان امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ عموماً کیونکہ آپ کی ولادت بزرگوں کے ساتھ آ جاتی ہے، تو امام سجاد کی ولادت کو الگ سے کوئی نہیں مناتا، آلموسٹ ان کا ذکر کم ہوتا ہے۔ حالانکہ زیدی جو سادات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس دن کو بڑے جوش و خروش سے منائیں، جیسے ڈپلیکیشن بہت ہوتی ہے۔ اب حیران ہوں گے یہ سن کر کہ نیکسٹ یہ نہیں، اس کے بعد جو سیٹرڈے آ رہا ہے اس میں جشن مولود کعبہ رکھا ہوا ہے ہمارے بھائیوں نے، ہمیں بھی دعوت آئی ہے کہ آپ آئیں جشن مولود کعبہ۔ جشن مولود کعبہ ہو گیا رجب میں، اب اس میں تو جشن شعبان رکھیے۔ یہ تھوڑا سا ذرا، کیونکہ وہ ڈپلیکیشن کا رواج ہماری قوم میں بہت زیادہ ہے، ایک کیا تو اس کے 10 جشن کر لیے، کسی کا نہ کیا تو ایک بھی نہ کیا۔ کائنڈ آف ڈسکریمنیشن ہے ہماری بعض اماموں کے ساتھ، اللہ ہدایت فرمائے، ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر ہر امام کا شان و شوکت سے ہونا چاہیے۔ بلکہ یاد ہوگا کچھ لوگوں کو جو 90s سے مجھے جانتے ہیں، میں جب یہاں
آیا تو ابتدا میں جب میں نے اماموں کی مجالس شروع کی تو بڑی مخالفت ہوئی اور بڑی لوگوں نے بائیکاٹ کی. انہوں نے کہا کہ امام تقی کی بھی کوئی مجلس ہوتی ہے, امام نقی کی بھی مجلس ہوتی ہے, تو چھوٹے چھوٹے امام ہیں. میں نے کہا چھوٹے ہوں آپ, ہمارے امام کوئی چھوٹے نہیں ہیں, یہ آپ کے چھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ آپ ایسی بیہودہ حرکت کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ پیغام بھی جانا چاہیے, اور ماشاءاللہ بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پیغام جا رہا ہے. کل سید حسن نقوی بیٹھے تھے, ان سے پوچھ لیجئے, کال آئی ہے لندن سے, ایک مولانا جو ہمارے یہاں کے جو درس ہوئے ہیں المہدی سینٹر میں, وہ انٹرنیٹ پہ پڑھ کے مولانا بن گئے. ابھی وہ یہاں بڑے سینٹر میں رمضان پڑھانے آ رہے ہیں. اب دیکھیے آپ, الحمدللہ. تو تھوڑے سے تقویت کریں, یہاں سے پیغام بڑھا جا سکتا ہے, تھوڑی سی تقویت کریں. پریزنس جو شاگرد بھاگ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو راہ فرار سے راہ قرار دے اور وہ واپس آئے. جی ہاں, ہمارے اصل میں نظر لگ جاتی ہے. ابھی میں آج لیٹ بھی ہو گیا ہوں, ایک جنازے سے آ رہا ہوں. ہمارے دوست بیچارے سید شریف حسین رضوی آج دفن ہوئے, تو ان کی تلقین پڑھتے پڑھتے دیر ہو گئی. تو نیو جرسی سے آیا ہوں, تو وہاں پر ایک شاگرد بھی ملے ہمارے جو نجف سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب آپ نے ہمیں المہدی سینٹر میں درس پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ والے بے وفا ہیں. تو ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو میں بے وفا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے شاگرد اچھے ہیں کہ مان جاتے ہیں. ہاں جی, ایک تو میں بے وفا ہوں کہ جب سے المہدی سے گریجویٹ ہو کے گیا, ایک یا دو دفعہ آپ کو کال کی, وہ بھی اپنی غرض سے. ایک مرتبہ نکاح پڑھانا تھا, آپ کو کال کی. ایک دفعہ کسی کی طلاق پڑھانی تھی. تو ایک بے وفائی جو ہے نا امریکہ میں, یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی شمس الزمان صاحب بھی یہاں تشریف فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ بڑا خوبصورت اضافہ ہے یہاں بروکلن میں. انہوں نے آپ کی جو امیگریشن سروسز ہیں وہ شروع کی ہیں, تو اب آپ کو لمبی چوڑی فیسیں نہیں دینی پڑے گی. اب تھوڑی سی نامنل سی فیس کے ساتھ آپ کے سب کام ہوں گے انشاءاللہ, جو کام بڑی بڑی فیسوں کے ساتھ ہوتے تھے. بہرحال امریکہ میں بے وفائی ہے, البتہ امریکہ میں وفا بھی ہے. کل ہم ان کے دفتر گئے, انہوں نے جو ہمیں عزت دی ہے یہ وفا کی بہت بڑی دلیل ہے کہ الحمدللہ امریکہ میں وفا بھی ہے. ایسا نہیں کہ سارے بے وفا نہیں ہیں, ہمارے شاگرد بے وفا ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے شاگردوں میں اضافہ کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ وفا کی کوئی گھٹی یا کیپسول دے دے. وہ اگر ہمارے ساتھ وفا کریں گے تو فائدہ پوری دنیا کا ہو رہا ہے. اب دیکھیے وہ بندہ صرف انٹرنیٹ پہ, اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں. اس نے کہا میں آپ کی زیارت کرنے آنا چاہتا ہوں, رمضان پڑھانے آ رہا ہوں کوئنز میں بڑے سینٹر میں, تو آپ کی زیارت کرنے آنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں مل لوں کہ میں نے جس استاد کے ذریعے انٹرنیٹ پہ پڑھ کے مولویت اختیار کر لی اور آج مولانا بن گیا الحمدللہ. تو اس کو بھی ذرا آگے بڑھائیں یہ درس وغیرہ کو. تو یہ میں نے عرض کیا 8 عیدیں ہیں, بس خطبہ ختم ہو رہا ہے. پہلی عید بتا دیا غرۃ و شعبان, عقیلہ بنی ہاشم. دوسری عید امام حسین علیہ السلام کی ولادت. تیسری ابو الفضل العباس. چوتھی امام زین العابدین. 5ویں عید جو گزری ہے کل, وہ حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت باسعادت. اب یہ بھی ظاہر ہے ہمارے بھائی کہیں گے کہ چھوٹے چھوٹے ہیں, استغفر اللہ, ہماری نظر میں تو خیر بھائی کوئی چھوٹا نہیں. ان کا تو جو سب سے چھوٹا ہے علی اصغر, ہم سمجھتے ہیں وہ کائنات کی شفاعت کر سکتا ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے, عقیدہ ہے ہمارا تو. بلکہ ہمارے تو استاد تھے, ہم ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کی خدمت کرتے تھے. تو استاد نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کو لگ گئے, بچے کے, چھوٹا بچہ ہے. تو میں نے کہا کہ آغا صاحب ہمارے لیے یہ بھی سعادت ہے کہ استاد زادے کے پاؤں کو ہاتھ لگ گئے. تو اسی سے انہوں نے مجھے دعا دی. انہوں نے کہا بھائی تم بہت اونچے جاؤ گے اگر یہ تمہارا جذبہ ہے. شاگردوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ شاگردوں کو چاہیے وہ استاد کا احترام کریں. احترام سے با ادب با مراد, بے ادب بے مراد, اسی سے آدمی سیکھتا ہے. خیر, تو یہ ایک 5ویں عید آ گئی جو کل گزری ہے 7 کو. اب ایک اور عید آ رہی ہے 8 کو, آج 9 ہے کہاں, بلکہ پرسوں گزری ہے 7 کو. 7 شعبان کو حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت ہے کہ جو شہید راہ خدا ہیں, شہداء میں شامل ہیں. اور یہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے. اور امام حسن کے آپ کو معلوم ہے کتنے بیٹے, کوئی ذرا بتا سکتے ہیں تو ہاتھ کھڑا بے شک کر دیں, کتنے بیٹے تھے کربلا میں امام حسن کے؟ شاباش, 4 بیٹے تھے. ویری گڈ. یہ کچھ شاگردوں کا فائدہ ہے, شاہ جی تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. 4 بیٹے تھے, ہم نے صرف ایک سنا ہوا ہے. ہم نے بچپن میں ہم نے بھی ایک ہی سنا تھا, حضرت قاسم. ان کے 4 بیٹے. ایک اور شہید ہے ان کے بھائی, ان کا نام ہے حضرت ابو بکر, جو امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں. ایک صاحب میرے ساتھ لڑ پڑے ایک دفعہ, باقاعدہ گریبان پکڑ لیا میرا,
बड़ी मुश्किल से मैंने जान छोड़ा, शाह जी भाई माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के, भाई अमेरिका है यार, ये खामखा जेल, दोनों जेल में जाएंगे। उन्होंने कहा आपने नाम ही ये क्यों लिया? मैंने कहा भाई इमाम ज़्यादा है, इमाम के बेटे का नाम है, अब मैं आपके जज्बात की वजह से इमाम के बेटे का इनकार तो नहीं कर सकता। तो हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम जो फर्जंद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, ये शहीद राह खुदा हैं, शुहदाए करबला में इनका शुमार है, इनका नाम लिखा हुआ है। ये हो गए। इसी तरीके से एक और शहीद हैं हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, वो भी हज़रत कासिम के भाई थे, वो वक्त आखिर शहीद हुए थे। और एक और हैं हसन मुसन्ना, उनको शहीद जिंदा कहा जाता है, जिनसे ये तबाई हसनी सैयद चले हैं। गिलानी भी जो अपने आप को कहते हैं, जो गिलानी सैयद हैं वो इमाम हसन की औलाद हैं हसन मुसन्ना से। खैर ये एक ईद हो गई, पांचवी। छठी ईद हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई 11 शाबान को है। और सातवीं ईद लैलतुल बराअत, जो रात जाग के गुजारने का हुक्म है। लैलतुल कद्र है, लैलतुल मेअराज है, लैलतुल बराअत है, इनमें जागने का हुक्म है, शब बेदारी का। हमने यहाँ भी अगले थर्सडे को इंशाअल्लाह, ये जो थर्सडे आ रहा है, पूरी शब बेदारी रखी है। मगरिब से लेकर फजर तक इंशाअल्लाह आमाल होंगे और कुछ क़ज़ा नमाजें भी पढ़ाई जाएंगी, अगरचे वो होती लैलतुल क़द्र में है, मगर इंशाअल्लाह इस रात को भी पढ़ाएंगे। अब हमने सोचा है थोड़ा थोड़ा लोड हमें डालना पड़ेगा कौम के ऊपर, ताकि फिर वो हमारी मुखालफत का लोड कम हो जाए कम से कम। जैसे जब भी कोई लंबा प्रोग्राम हो उसमें एक दिन की नमाज इंशाअल्लाह क़ज़ा पढ़ाएंगे, ताकि इस तरीके से नमाजें क़ज़ा भी कम होंगी तो फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर रमज़ान में रहे, इरादा तो था मगर लग रहा है शायद न रहे, अल्लाह करे कि रहें। अब फ़हीम भाई से पूछेंगे इंशाअल्लाह। अगर रहे तो फिर हर रोज़, मैंने सोचा है हर रोज़ एक दिन की नमाज क़ज़ा पढ़ाऊँगा डेली, हाँ एक बंदा भी हो। जैसे माशाल्लाह 3 बंदे थे कल की फजर की नमाज में, मगर हमने पढ़ाई है, हम मतलब डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। दीवार को नहीं पढ़ा सकते, मजबूरी है, एक बंदा होना चाहिए कि जिसको हम पढ़ा सके इंशाअल्लाह। तो वो सिलसिला भी जारी रहेगा। आखिरी ईद है विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम 15 शाबान। बस ये खुतबा यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। अल्लाह हमें शाबान की नमाजों की तौफीक दे, शाबान के रोज़ों की तौफीक दे, शाबान की इबादत की तौफीक दे, लैलतुल बराअत को दर्क करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मोमिनीन किराम, हमारा दूसरा खुतबा उमूमन 2 इश्यूज़ के बारे में होता है। एक तौबा का इशू जो विच विल नेवर एंड, तौबा का इशू कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में अगर हैं तो तौबा की ज़रूरत रहेगी। कुछ फ़ायदा हुआ है, ये हमने एक मनाजिल आखिरत के उन्वान से तकरीर की थी इमाम अल-खोई इस्लामिक सेंटर में, और उसमें अर्ज़ किया था कि कब्रिस्तान में हमारे भाई ग़ीबत करते हैं। आज पहला जनाजा था कि जिसमें कोई ग़ीबत नहीं, डर गए, सब डर गए। उन्होंने कहा तो अच्छा है, आज न्यू जर्सी में जहाँ से आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस सिलसिले को जारी रखूँगा, 100 सीरीज़ बनाऊँगा, 3 बन चुकी हैं, अभी चौथी इंशाअल्लाह संडे को महफिल इशा खुरासान में बनाऊँगा। 100 आप भी अगर अपने मरहूमीन की कोई मजलिस वगैरह कराना चाहें तो यही टॉपिक दें, मनाजिल आखिरत के मरने के बाद क्या होगा, कब्र में क्या होगा, गुस्ल के वक्त क्या होगा, दफन के वक्त क्या होगा, पहली रात को क्या होगा, सवाल जवाब में क्या होगा, रूह जब निकल जाएगी तो क्या होगा, किस तरह दाईं साइड कब्र की बाईं से मिल जाएगी, किस तरह हड्डियाँ पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी, किस तरीके से इंसान वहाँ चिल्लाए चीखेगा, किस तरह से अपने रिश्तेदारों को आवाज़ देगा, जब दफन करके आते हैं तो किस तरीके से वो पुकारता है जब मिट्टी डालने लगते हैं,
تو چیخیں مارتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر برزخ کا جو طویل عرصہ ہے وہ کیسے ہوگا؟ حقوق اللہ کی باز پرس کہاں ہوگی؟ حقوق الناس کی باز پرس کہاں ہوگی؟ گالیوں والوں کا کیا انجام ہوگا؟ غیبتوں والوں کا کیا انجام ہوگا؟ نیکوں کا کیا انجام؟ یہ پورا ایک 100 مجالس بھی کم ہے، 100 سیشن بھی کم ہے، اس پر تو یقین کریں 1000 سیشن ہونا چاہیے۔ انسان ڈیلی بیسس پہ بیٹھا رہے، ڈیلی۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وفات پا گئے ہیں قم میں، مجھے نہیں یاد 10 سالوں میں ان کی خدمت میں کبھی حاضر ہوا ہوں اور انہوں نے آخرت کا ذکر نہ کیا۔ وہ کہتے تھے کہ آخرت کا ذکر ڈیلی کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے، اتنی زیادہ ضرورت ہے آخرت کی۔ تو توبہ کی ضرورت اس لیے ہمیں ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہیں اور دنیا میں کچھ زیادہ ہی انوالو ہوئے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ انوالو ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کے لیے تھوڑا بہت فکر کرنے کی خاطر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ہم ہر جمعہ کے خطبے میں دعوت دیتے ہیں توبہ کی طرف۔ ایک چیز جس کا میں اظہار کروں گا برملا، اور انشاءاللہ آپ اس کو بالکل انجوائے کریں گے۔ ایک جو ہمارے ہاں قسم کھا لیتے ہیں لوگ، قرآن نے بھی کہا ہے لا یأتل اولو العلم، اولو المال ہے، پیسے والوں کو، علم والوں کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہم شاہ جی نے مثلا ماسٹر کر لیا، MBA ہو گئے، اب یہ قسم نہ کھا لیں کہ میں دوسروں کو MBA نہیں کروں گا۔ یہ ایک ہمارے ہاں ٹریڈیشن چلتی ہے۔ میں اگر مثال کے طور پہ PhD کر لی، اب کوئی PhD نہ کرے تاکہ مجھے ہی ڈاکٹر کہا جائے، کسی اور کو نہ کہا جائے۔ کسی کا گرین کارڈ آ گیا، اب کسی اور کا نہ آئے۔ کوئی سٹیزن ہو گیا ہے تو کوئی اور سٹیزن نہ ہو۔ یہ جو ایک وائرس ہے ہماری قوم میں، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ جیلسی سے ہوتا ہے، یہ حسد سے ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، یقین کریں اللہ کا فضل ہے کہ زندگی میں میں نے کسی جگہ بھی اگر قدم رکھا ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں جہاں 100 قتلوں کی دشمنیاں تھیں۔ گاؤں میں گیا ہوں، 100 قتلوں کی دشمنی تھی، اور وہ بیچارے میرے بانی نے کہا کہ سائیں جتنی دعائیں پڑھ کے سوئیے گا، پتہ نہیں آپ بھی اٹھیں گے صبح کے نہیں اٹھیں گے، اس لیے کہ آپ سو رہے کھلی جگہ پر، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں سمجھ کے آپ کو مار جائے۔ اس نے مارنا تو ہمیں ہوگا، کہیں وہ بھلیکھے میں، بھلیکھا کہتے ہیں نا ہمارے، غلطی ہاں مغالطے میں، کہیں ہاں بھول چوک میں کہیں آپ کو گولی نہ لگ جائے۔ تو خیر ماشاءاللہ میں تو ساری رات شب بیداری کی میں نے جی ہاں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں بھی گیا ہوں تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے، 100 قتلوں والوں کے پاس جب میں گیا ہوں، یقین کریں پتہ نہیں کیا چیز تھی کہ انہوں نے کہا جی 100 قتل معاف کر دیں گے آپ کی وجہ سے۔ الحمدللہ۔ اب میں نے بڑا عرصہ سوچا کہ وجہ کیا ہے۔ یہاں پر بھی میں کسی کورٹ میں، یہاں پر ابھی اقبال میں آج نہیں، ہاں بیٹھے ہیں، ہاں یہ بیٹھے ہیں سامنے، پوچھ لو، ان کا کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو سکتا امیگریشن۔ میں نے ان کو کہا اگر میں چلا گیا تو کوئی جج مانے جنا نہیں کہ وہ امیگریشن نہ دے، پوچھئے سامنے بیٹھے ہوئے۔ میرا قدم چلا گیا تو بس بات ہی ختم ہو گئی۔ وکیل نے کہہ دیا، اس نے کہا مبارک ہو، ابھی کیس ڈسکس ہی نہیں ہوا، اس نے کہا یہ آ گئے ہیں تو کام ہو گیا۔ میں نے یہ سوچا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ میرے پاس کوئی لمبے چوڑے وظائف ہیں، یہ تو ایک بھرم ہوتا ہے۔ بھرم ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے، میں پرسوں دانت صاف کرانے گیا، دانت ٹھیک کرانے، تو میں نے عرض کیا بھرم ہی ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، بالکل کوئی شے نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں مشہور بہت ہے، بڑے وظائف ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کتنے جنات ہیں، کتنے فرشتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں، وہ ہوتا ہے ایک بھرم۔ مجھے ایک بات یاد آئی کل شمس الزمان کے دفتر میں، وہ بات یہ یاد آئی، کوئی کام میں گیا تھا کسی سے تو کام فوراً ہی ہو گیا، تو بعد میں مجھے ایک بات یاد آئی، میری ماں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دوسرے کا برا نہ چاہو بیٹا تو اللہ تمہارا اچھا چاہے گا۔ میں نے زندگی میں دوسرے کا برا نہیں چاہا، حتیٰ کہ جس نے میرے ساتھ اذیت بھی دی، تکلیف دی، گالیاں دی، اس کا برا نہیں چاہا۔ گالیاں دینے والے کے لیے بھی کہا وہ ملے نہیں ہمیں، وہ آئے نہیں ہمارے پاس، لیٹر دے دیتے ہیں، امیگریشن ہو جائے اس کا، مگر ہمارے پاس نہ آئے، ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، کام اس کا بھی ہو جائے۔ اگر یہ مینٹلٹی آپ آج بنا لیں، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کامیاب رہیں گے۔ دوسروں کا برا نہیں چاہنا، یہی شمس الزمان کو بھی میں گزارش کروں گا اپنے بھائی کو کہ آپ کے بزنس کی کامیابی کا راز یہ ہے، انشاءاللہ لائنیں لگ جائیں گی، بس آپ ویل وشنگ کریں۔ اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، بس اللہ کو یہ چیز بے حد پسند ہے کہ اللہ کی مخلوق کی آپ خدمت کریں، اس سے بہتر عمل اور کوئی نہیں۔ یہی ہمارے حضور نے کہا، یہی ہمارے اماموں نے کہا۔ آخری بات عرض کروں، سامرہ میں ابھی کل ہی
کوئی آلموسٹ کوئی 35-40 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ جو ارہابی ہیں، جو ارہابیون کہتے ہیں بھاگنے والے، مار کے بھاگنے والے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسجد پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد شہید کیا ہے فوجیوں کو، سپاہیوں کو۔ تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ عراق میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے، افغانستان میں، پاکستان میں، بحرین میں، دنیا میں جہاں جہاں ٹیررزم ہو رہا ہے، ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈم کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سینٹر کے جو فائنینشیل حالات ہیں ان کے لیے مہربانی کیجئے، تھوڑا سا ڈونیشن دیجئے۔ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز ہیں ان میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ویسے انشاءاللہ بڑے بڑے جو ہیں، جیسے یہ کارپیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ حاجی سلامت علی کو جزا دے، ان کی وجہ سے اور تھوڑی سی میری بھی محنت کی وجہ سے، میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا تو تھوڑا سا مجھے یہ استعمال کر لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، یہ کام ہو گیا۔ نیچے کے لیے الحمدللہ ایک اور ہمارے بھائی ہیں سخی شاہ صاحب، انہوں نے وعدہ کر دیا ہے نیچے کا، بلکہ انشاءاللہ اوپر کے بھی ان سے کہیں گے، اللہ کے حکم سے اوپر بھی سب ہو جائے گا، کارپیٹ کا بندوبست ہو گیا۔ آج آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جنازے میں ایک میرے پرانے دوست مل گئے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے تینوں باتھ روم، اوپر کا بھی، نیچے کا بھی، بیسمنٹ کا بھی، پورا خرچہ میں دوں۔ وہ ان کو میں الحمدللہ کارڈ دے آیا ہوں، وہ چیک آپ کو آ جائے گا، بتا دیجئے گا کتنا چاہیے، 20,000 30,000 وہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ مگر آپ 20-30 تو آپ دیں نا کم از کم، تاکہ ہمارے چیک باؤنس نہ ہو۔ ہمارے یہاں کے مسائل بڑے بڑے خرچے مجھ پہ ڈالتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ کراؤں گا اللہ کے حکم سے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑے تھوڑے جو خرچہ ہے وہ مہربانی فرماتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے پہلے بھی بہت تعاون کیا ہے، اللہ مریضوں کو شفا دے، منظورین کو شفا دے۔ آج وفات پانے والے، دفن ہونے والے شریف حسین رضوی کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، جو المہدی میں ہوتے تھے کبھی اور آج نہیں، ان کے درجات بلند ہوں۔ اللہ ہم سب کو رزق وسیع دے اور ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائے، قرضوں کو ادا فرمائے، خاتمہ علی الخیر فرمائے، اولادوں کی اصلاح فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم اجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا واكحلنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیں، ڈاکٹر صاحب یہاں آگے آ جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا محسن قد اتاک المسی صلاة الجمعہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا وتقبل دعاء اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
سمع الله لمن حمد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الصراط بحق محمد وآل بيته الطيبين الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وبلغ وسيلته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر